السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل اطہار کے رسالے میں۔ آج ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ دعوت اسلامی کی طرف چھپی ہوئی ہے، سنتیں اور آداب۔ اس کتاب کے اندر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھ سکیں گے اور آداب کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو آپ اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں کتاب کی طرف۔ تو اس کتاب میں آج ہم سنتیں اور آداب پڑھیں گے۔ کھانا کھانے کی سنتیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، لنگر پہ جاتے ہیں، لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، تو بعض لوگ کھانا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، انہیں کھانے کے آداب پتہ نہیں ہوتے، کھانے کی سنتیں پتہ نہیں ہوتی، تو وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو چلیے چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں، یعنی کھانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ ہاتھ دھو لیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی آپ ہاتھ منہ کلی کر لیا کریں، دھو لیا کریں۔ نمبر 2، جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں، یعنی ایک پاؤں اوپر کر کے ایک پاؤں بچھا کے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں نا، تو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا ملے کھا لیں، تو کھانا جو ہے آرام سکون سے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ جیسے آفس میں بعض لوگ کھانا گھر سے لے جاتے ہوں گے، تو وہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شوز اتار کے آرام سے سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ نمبر 4، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب کھانا کھانے کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ بھول گئے تو پھر کیا کریں؟ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 6، کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس کا ترجمہ یہاں آگے لکھا ہوا ہے، تو یہ دعا کھانے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 7، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمانے عظمت نشان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سیدھا ہاتھ، کوئی بھی جائز کام ہو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اپنے سامنے سے کھائیں۔ جیسے ایک تھال ہے، اس میں 3-4 اسلام بھیا 5-6 لوگ کھا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ بوٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہاتھ مارتے ہیں، دوسری جگہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو اپنے سامنے جو جگہ تھالی کی تو اس میں سے کھانا چاہیے۔ اس کی حدیث پاک سنیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص برتن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے۔ ایک واقعہ سنیں۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا،
یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے، اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھایا۔ جب اللہ عز و جل محبوب دانے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر، چنانچہ اس کے بعد سے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا۔ نمبر 9، کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں، کچا رہ گیا، پھیکا رہ گیا، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ و خلاف سنت ہے، بلکہ جی چاہے تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج ہم نے کھانا کھانے کی سنتیں سیکھی ہیں، اس کا میں آپ کو لبے لباب بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کھانے کا وضو کر لینا ہے، یعنی ہاتھ دھو لینا ہے، کلی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے جو ہے وہ ایک پاؤں اوپر کر کے ایک پاؤں بچھا کے بیٹھنا ہے، اور کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے، اور کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ نیکی کی باتیں کرنی ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، غلط باتیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا جو ہے گرانا نہیں ہے، آداب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک کی حمد کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور پھر کھانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے۔